شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آج رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے اور 27ویں قیام اللیل کی ادائیگی کا شرف ہم سب کو حاصل ہوگا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ آج کی تلاوت کا آغاز انشاءاللہ سورہ نوح سے ہوگا۔ یہ 29ویں پارے کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی مکمل رودات پر مشتمل ہے، اور کیا طریقے اختیار کیے گئے نوح علیہ السلام کی طرف سے مختصر انداز میں اور جامع انداز میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا پہلے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے بھیجا قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ تو دردناک عذاب آنے کی حالت ہے پہلے سے، یعنی وہ اس حالت میں ہے کہ ان پر عذاب آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ یہ رہا کہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے قوم کو آگاہ کر دیتا ہے، اور انبیاء کی بعثت کے ذریعے سے پہلے اتمام حجت ہو جاتا ہے، حجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو حالت تو عذاب والی ہے۔ کون سی حالت ہے؟ تو وہی شرک کی حالت، اور شرک کے ساتھ دوسری خرابیاں بھی آئی جاتی ہے۔ تو شرک کرنے کی بنیاد پر یہ اس لائق ہے کہ ان کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے، پکڑ لے ان کو، لیکن پکڑنے سے پہلے سمجھا دیا جا رہا ہے، پیغام پہنچا دیا جا رہا ہے اور ڈرا دیا جا رہا ہے کہ تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، بچنا چاہیے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ ذرا زمین میں چل کر دیکھو ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ کون تھے یہ؟ تو کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان میں جو مارے گئے وہ شرک کرنے والے تھے۔ تو یہ بھی شرک کرنے والے لوگ تھے کہ جن کو مارا جانا چاہیے تھا، لیکن مارنے سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کی کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اور اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ عذاب ٹلے گا تم سے، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک کے لیے تم کو موقع دے گا۔ تو یہاں بات شروع ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے محنت کی اور خوب کی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَبِثَ فِیہِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال۔ تو 950 سال کرتے کیا رہے؟ کیا کرتے رہے؟ تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بالآخر اپنے رب کے سامنے رکھا، اور یہ جو رکھنے کا انداز ہے نا، اس سے سمجھ سکتے کہ اللہ کے اس پیغمبر نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اور اس محنت کا رزلٹ اس کے سامنے کیا ہے۔ تو اتنی محنت کے باوجود ما آمن معه الا قلیل،
تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے. تفسیری روایت پر اگر اعتماد کرے تو صرف 80 لوگ ہیں. تو محنت کتنے سالوں کی ہے؟ 950 سال کی. اور ایمان قبول کرنے والے کتنے؟ صرف 80 ہے. تو روزانہ کی محنت ہو رہی ہے لیکن تعداد تھوڑی ہے قبول کرنے والی. تو اب لمبا عرصہ گزر گیا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے اور ان کی بات اللہ تعالی بیان فرما رہا کہ انہوں نے کہا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن ہر وقت ڈرا ہے. یعنی کوئی سا بھی وقت میں نے جانے نہیں دیا خالی، جب بھی مجھے موقع ملا میں نے ان کو ڈرایا. لیکن میری دعوت کا اثر ان پر الٹا ہی پڑتا رہا. کیا ہے؟ تو فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگنے میں اضافہ ہوتا رہا. اور وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ وہ ایمان قبول کر لے اور ایمان کی بنیاد پر ان کی مغفرت ہو جائے، تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے سر اور اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا لیتے. تو مجھ سے منہ چھپائے پھرتے تھے اور وَأَصَرُّوا، جمے رہے، ڈٹے رہے. اور تکبر انہوں نے کیا، بہت تکبر کیا. تو یہ نوح علیہ السلام ہے. ہر وقت سمجھانے کی کوشش ان کی طرف سے ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے نا، تو پیغمبر کی بات کا اثر تو ہوتا ہی ہے. لیکن سامنے والوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سننا ماننا نہیں ہے، اور ماننے کی کیفیت پیدا ہو جا سکتی ہے اگر سن لیں گے. تو ڈر ہے، تو اس لیے کیا کر رہا ہے نا، سامنا ہی نہیں ہونا. اور سامنا اگر ہو جا رہا ہے نا تو کیا ہے، منہ چھپا کے، چہرہ چھپا کے، کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک کر آگے نکل جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کو نظر انداز کرنے کا طریقہ ان کی طرف سے اختیار کیا گیا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے انہوں نے کیا نا، پھر بھی میں نہیں تھکا. ثم انی دعوتہم جہارا، تو میں نے علانیہ، یعنی تقریبی انداز میں اور کھلے منچ سے کہہ سکتے ہیں، کھلے اسٹیج سے میں نے ان کو ڈرایا. اور پہلا کام بھی کرتا رہا. کیا ہے؟ تو علانیہ طور پر اگر کسی کو پکارنے کی بات آئی تو پکارا، اور اسرار کے طور پر یعنی چھپے طور پر بھی اگر کسی کو سمجھانے کا موقع ملا اکیلے میں، تو یہ کام بھی میں نے کیا. اور میں نے کہا، تو میں نے کہا وہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ پھر بات آئے گی. کہتے کہ استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے مسلدھار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور خوب مال اور دولت سے تمہیں بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور باغات پیدا کرے گا تمہارے لیے، اور نہریں پیدا کرے گا. اور کہا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا بات ہے کہ جو احترام اور عزت اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے حاصل تمہاری طرف سے، وہ عزت تمہاری طرف سے مل نہیں رہی. جو وقار اللہ کو ہے نا اصل میں، وہ وقار تمہاری طرف سے دیکھنے کو مل نہیں رہا. تو اب یہ استغفار ہے جس کو کرنے کی ترغیب نوح علیہ السلام کی طرف سے دی جا رہی ہے. اور اس میں یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ استغفار کیا ہے، مال کی، اولاد کی، ہے نا، پیداوار کی کثرت کا ذریعہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ استغفار کرو. دوسرا آیا، کہا کہ پیداوار نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ استغفار کرو. تیسرا آیا، کہا کہ قحط سالی کا ماحول بنا ہوا، کہا استغفار کرو. لوگوں نے پوچھا کہ مریض تو الگ الگ آئے نا، لیکن علاج آپ نے سب کو ایک ہی بتایا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ علاج نہیں بتایا. انہوں نے ان آیات کی تلاوت کر کے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور حضرت عمر کے سلسلے میں ہے، بعض علماء نے تو کہا کہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ ممکن یہی ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے پیغام کے طور پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ استسقاء کے لیے جمع ہوئے لوگوں کے ساتھ، تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف استغفار کیا.
اور استغفار کی یہ آیت پڑھی اور اتر گئے. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں نے اللہ سے اس راستے سے سوال کیا کہ جس راستے سے سوال کیا جائے نا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ استغفار کی اہمیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ سب ملے گا، سب کچھ ملے گا اگر توبہ کر لو گے، کفر کو اور شرک کو چھوڑ دو گے. لیکن اس پورے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، اور بڑے جو لوگ تھے ان کے نا ان کا اثر ان پر قائم رہا. اور بڑے لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بڑے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ولا تذرن ود کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، سوا کو بھی، یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ 5 معبود ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے، جن کی پرستش یہ کرنے لگ گئے تھے. کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، نوح کتنا بھی بکلے اور کسی بھی طرح سمجھا لے، ان کو ہی پکڑ کر رکھنا ہے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو قوم کے جو بڑے اور سردار قسم کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجال صالحون من قوم نوح، یہ جو 5 ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، مر گئے. تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ یادگار کے طور پر ان کو یاد کرنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے جائیں. تو انہوں نے مجسمہ بنا لیا اور پھر ایک نسل گزر گئی. تو شیطان نے بعد والوں کو یہ سمجھایا کہ یہ تو اس لیے تھا کہ ان کو اللہ اور بندوں کے درمیان کیا کیا جائے، وسیلہ بنایا جائے. تو اس طرح سے ان کی عبادت کی جانے لگی. تو یہ جو مجسمے بنانے کی بات ہے نا، یہ بہت بری بات ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کائنات میں شرک کا جو وجود ہے نا، وہ مجسمہ سازی کی بنیاد پر ہوا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ صالحین کی محبت میں غلو کرنے کی بنیاد پر ہوا ہے. محبت کرنی ہے لیکن یہ محبت غلو کو نہیں پہنچے. اور غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے نا، اس حیثیت سے اس کو آگے بڑھا دیا جائے. تو محبت کے لائق تو تھے یہ، لیکن بڑھا دیا، واسطہ بنا لیا، انہی کی عبادت کرنے لگ گئے. اب اس قدر اس عبادت میں گھس گئے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر سمجھا رہے، خوب کوششیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، سیلاب آیا، غرق ہو گئے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جہنم میں داخل کر دیے گئے، آگ میں داخل کر دیے گئے، اور کوئی مدد کرنے والا آیا نہیں. تو جن کو نہیں چھوڑنے کی بات کر رہے تھے نا، یہ ان میں سے کوئی بھی بچانے کے لیے ان کو نہیں آیا. تو یہ ڈبو دیے گئے، پھر داخل کر دیے گئے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے، پاسٹ ٹینس. بات اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ برزخ میں عذاب نہیں ہوتا ہے، قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. اور قبر کا عذاب کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے نہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہاں جو ہے نا برزخ کے عذاب کا ذکر ہو رہا کہ داخل کر دیے گئے، جہنم میں داخل کیے گئے. تو جہنم کی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے. اور یہ جو تکلیف پہنچنے کی بات ہے، یہ قیامت قائم ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ابھی قیامت قائم ہونا ہے. تو برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو 5 بت ہیں نا، یہ بعد میں پھر عربوں کے درمیان زندہ ہو گئے تھے. اور عربوں کے مختلف قبائل میں ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ بنیاد پر عبادت ہوتی تھی. یعنی کسی نے ود کو بنا لیا، کسی نے سوا کو بنا لیا، کسی نے یغوث کو بنا لیا. تو اب سوال یہ کہ یہ ادھر کیسے آ گئے؟ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہ ان کو ڈبو دیا جاتا ہے اور ان کی تاریخ تو پوری کی پوری مٹ گئی تھی. پھر ادھر کدھر سے آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مفسر نے یہ بات لکھی کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے اندر تجسس ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے کے لوگوں کے حالات معلوم کیے جائے. تو پیچھے کے لوگوں کے حالات بیان کرنے کی بنیاد پر کیا ہے؟ یہ تاریخ سنی. اور پھر شیطان تو اپنا کام کرتا ہی ہے، تو وہ کہانیاں سن رکھی ہے شیطان نے، وہ جو
ان کی صورتیں جو مدفون ہو گئی تھی نا ان کو جگایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ان کی شہرت نیکی کی بنیاد پر اور صالحیت کی بنیاد پر ہے لوگوں کے درمیان، اس لیے ان کی عبادت ہونے لگ گئی۔ اور پھر تاریخ آگے بڑھی نا تو ذرا ترقی ہو گئی۔ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے ترقی؟ تو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو چلے ہوتے ہیں نا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب چلے نظر آتے آپ کو، ہے نا، چلہ مبارک، غیر مبارک یعنی، تو وہاں شیر کی تصویر بنائی جاتی ہے نا۔ تو آج تو جس نے بنایا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تصویر کیا سواری ہے، یہ جو بھی ایک خیال ہے، لیکن ایک زمانہ جب گزر جائے نا تو بیوقوفوں کی وہ ٹیم بھی وجود میں آ جائے گی کہ جو یہ سمجھے گی کہ نہیں اصل میں یہ جو تصویر ہے نا شیر کی یہی کچھ ہے اور اسی کی عبادت کرنی۔ تو کچھ اسی قسم کی کوئی بات پیش آئی کہ 5 جو یہ بت تھے نا 5، تو ان میں ہر ایک کو الگ الگ جانوروں میں بدل دیا تھا۔ تو ایک شیر کی شکل میں، ایک گدھ کی شکل میں ہے، ایک اور کسی جانور کی شکل میں ہے، اور اس طرح سے ان کی عبادت ہو رہی تھی۔ اور ان کی عبادت عربوں کے یہاں ہو رہی تھی، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ان کے یہاں نام رکھے جاتے تھے ان کی طرف عبدیت کی نسبت کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبد ود، عمرو بن عبد ود، سنا ہے نام؟ حضرت علی نے قتل کیا تھا جس کو، بڑا پہلوان، عمرو بن عبد ود۔ اسی طرح عبد یغوث، یہ عبدیت کی نسبت کے ساتھ نام رکھے جاتے تھے۔ تو ان کا نام اگر ہے اور ان کی طرف عبدیت کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوجا جا رہا تھا، اور ان کے سلسلے میں الوہیت کا عقیدہ لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ابتدا کچھ اور ہوتی ہے، انتہا کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی چیز کو شریعت کی طرف سے جس کے سلسلے میں ذرا احتیاطی صورت اپنائی گئی نا، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے، کیا برائی ہے؟ برائی ہے شریعت نے صرف اس تصویر کو کیا کر دیا؟ حرام۔ تصویر بنانے کے عمل کو حرام قرار دیا ہے، اور کہا کہ جو لوگ بنائیں گے نا وہ سخت ترین عذاب اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو دوسری حکمتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی حکمت تصویروں کی حرمت کے پیچھے یہی ہے کہ یہ تصویریں کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اب وہ زمانہ نے ترقی کی، زمانہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تصویر نکالنا اور چھاپنا کیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے۔ تو ہم اس آسانی سے فائدہ اٹھانے لگ گئے ہیں۔ اب وہ دین کو چمکانے کی کوشش ہوتی ہے یا کس کو چمکانے کی کوشش ہے ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ شہرت، ریاکاری، اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے نا اصل۔ تو جو چیز ریاکاری کی طرف لے جائے اس سے بھی بچنا ہے۔ ابھی جو تصویریں چھپتی ہے نا وہ بچنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پھنسنے کا ذریعہ ہے۔ ہم کتنے بھی پارسا ہوں گے نا، ہم بھی میدان میں نا، تو ہم ہر ایسی نے بھی دل مچلتا ہے کہ ہم کو بھی لوگ پہچانے۔ تو یہ پہچاننے کی جو مصیبت ہے نا، یہ ایک مصیبت ہے، میں اس پر گفتگو ابھی نہیں کر رہا، لیکن یہ جو تصویریں چھپ رہی ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو تصویریں چھاپتے ہیں نا پوسٹرز پہ، تو اس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ وہ اپنے پیشواؤں اور مذہبی و روحانی لیڈروں کی تصویریں چھاپتے ہیں، ہم بھی چھاپنا ہے نا۔ تو بڑوں کے بالمقابل آپ یہ دیکھ سکتے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کو بڑا شوق چل رہا تھا اس سلسلے میں، کیا ہے چھپے ہو کیا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا کہ پہچان قائم ہو۔ کیوں پہچان؟ کس لیے؟ کس کے لیے کام ہو رہا ہے یہ؟ تو وہ چھوڑ دیجئے کس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ تصویریں عام کی جائے، اور تصویروں کے سلسلے میں جو ایک قباحت کی بات ہمارے ذہنوں میں موجود ہے نا اس قباحت کو ختم کر دیا جائے۔ تو ایسا ہی شیطان ایسا ہی کھیلتا ہے، ایسا ہی کھیلتا ہے، اور اس طرح سے بت پرستی کا وجود ہوتا ہے۔ تو ہم توحید کے داعی ہیں، ایسے دروازوں کو بند کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، نہ کہ ایسے دروازوں کو کھولنا ہمارا مشغلہ اور سیوا بن جائے۔ اس سلسلے میں ہم کو سختی سے کام لینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس پر گفتگو کی ہے اس لیے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اڑے رہے، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ پہلے سے تھے مستحق، لیکن اللہ نے اب کیا کر دیا؟
اوجت پوری کر لی ہے، اور نوح علیہ السلام نے پوری محنت کر کے ان پر یہ واضح کر دیا کہ ان کا عمل غلط ہے، لیکن یہ غلط تیاری پر جمع رہے، تو اب فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ڈبو دینا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ڈبو دیا، اور یہ نشان عبرت بن گئے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا نا، ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ بھی سوچ لو کہ کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ آگے کی جو سورہ ہے اس کو سورۃ الجن کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا قرآن مجید کو، تو کہنے لگی یہ جماعت کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب کا مطلب کیا ہے؟ بلاغت سے، اچھے معنی اور مفاہیم سے لبریز قرآن ہے یہ۔ کیا ہے اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو کہا یہدی الی الرشد، یہ نیکی اور بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم نے فوراً اس پر ایمان قبول کر لیا۔ تو اب یہ جنوں کے قرآن سننے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بلا کر، ان کو سامنے بٹھا کر، ان کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی نہیں کی۔ وہ تو طائف سے لوٹ رہے تھے، نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے تھے کہ جنہوں کی ایک جماعت کا ذکر گزر ہو گیا، اور انہوں نے سن لیا، اور سن لیا تو پھر ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ تو کئی باتیں ہیں جو غور و فکر کی ہیں، غور و فکر کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وحی کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں کی جاتی نا، تو پتہ چلتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلتا۔ تو وحی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا، اپنے علم غیب کی بنیاد پر نہیں، وحی کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن سنا انہوں نے، اور سنتے ہی انہوں نے اثر قبول کر لیا۔ تو اس سے اس بات پر گفتگو کی ہے علماء نے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو جن جس علاقے میں ہوتے ہیں اس علاقے کی زبان وہ سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ممکن ہے کہ اور عموم ہو، زیادہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن یہاں تو اتنا تو ہے نا واضح کہ قرآن سنا اور سننے کے بعد تو فیصلہ کر رہے کہ صحیح بات کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن۔ سمجھیں گے تو کیسے سمجھ میں آتا؟ تو انہوں نے یہ سمجھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ طنز، تعریض مکے والوں پر کہ کب سے سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے سنا رہے ہیں، کب سے سنا رہے ہیں، کتنے سال گزر گئے؟ تو 11-12 سال کا عرصہ ہو گیا تقریباً، یہ سن 11 نبوت کی بات ہوگی تقریباً یہ۔ تو اتنے لمبے عرصے سے تم کو قرآن مجید سنایا جا رہا، تم کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سنا اور ان کو سمجھ میں آ گیا، قبول کر لیا۔ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ نیک نفس تھے، نیک نفس، اور ان کے سامنے وہ بندھنیں نہیں تھی جو تمہارے ساتھ سرداری، دولت، مالداری اور فلاں فلاں، یہ جو زنجیریں ہوتی ہیں نا، یہ زنجیریں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہ مکے والوں کے لیے تعریض، اور ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ تو ہمارے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ہمارے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری سورہ پڑھ لی، پھر کہنے لگے کہ تم سے اچھے تو جن نکلے۔ کیا؟ تم سے اچھے جن نکلے۔ کیوں نکلے؟ تو کہا کہ جب میں نے ان کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کی نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہے، تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ تو انہوں نے تو جواب دیا یہ، لیکن تم خاموش رہے، تم خاموش رہے۔ تو اس سے بھی، اس روایت سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن کیا ہے، سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں تو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، کتنی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب سے زیادہ بکنے والی ہو۔
اور اس سے زیادہ پڑھنے والی ہو. ابھی پرنٹنگ کی دنیا متاثر ہے نا, جو لائن میں ہے نا, لائن میں, تو وہ کہتے کہ صاحب بند, لیکن قرآن مجید بند نہیں ہوا, وہی چھپائی ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے. دوسری کتابیں ہم نہیں پڑھ رہے لوگ, لیکن قرآن مجید کے سیل کا سلسلہ ویسے ہی جاری. تو اتنا پڑھنے کے باوجود پھر انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس لیے نہیں آ رہا کہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی, سمجھا نہیں جا رہا. تو جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے آئے, اور پھر کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. پہلا ریئیکشن یہی ہے, ایمان کا مطلب کیا, تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہانی سنائی کیا ہے. تو کئی باتیں یہاں بیان کی, ایک بات رکھنی ہے آپ کے سامنے کہ کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگ کی پناہ چاہا کرتے تھے. تو ان کے اس طریقے نے, ان کی اس حرکت نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا. بات کیا تھی؟ تو سفر کرتے تھے عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں, بیاباں سے جنگل سے گزرنا ہوتا تھا, رات میں قیام کر رہے نا, تو قیام کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس جنگل کے جنوں کے بادشاہ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں. کس عقیدے کے ساتھ؟ تو اس عقیدے کے ساتھ کہتے تھے کہ اب بادشاہ کی پناہ میں آ گئے نا, تو دوسرے جو جن ہیں وہ ہم کو چھیڑیں گے نہیں, پریشان نہیں کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ اب چونکہ ان کی طرف سے ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے نا, تو ان کی بدماشی اور بڑھ جا رہی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے, اور جب ستانے کا موقع ملتا ہے نا ستاتے ہیں, تاکہ ان کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا. کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی منزل میں اترے, کسی جگہ اترے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تک اس جگہ سے جہاں یہ کلمات کہے گئے ہیں اور جہاں آدمی نے پڑاؤ ڈالا ہے, وہاں سے جب تک سفر نہیں ہوگا نا, کچھ اختیار نہیں کرے گا, کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدگی کی اصلاح فرمائی اور یہ سمجھایا کہ نقصان پہنچانا کس کے ہاتھ میں ہے, تو اس کے اور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور ان سے ڈر کر ان کو خوش کرنے والی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بہرحال آگے بڑھیں گے. اس کے بعد یہاں ایک بات یہ بھی ہے, اس کو بھی سمجھ لیں ہم, کہ جیسے انسان ویسے ہی جن, اور دونوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس دونوں کو کس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. یا یہ کہہ رہے کہ وان منا الصالحون ومنا دون ذلك, ہم میں نیک بھی ہے اور نیک کے علاوہ بھی ہے. تو نیک کے علاوہ میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں نا, ادھر کافر, مشرک, منافق, بدعتی, فاسق, جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری قسمیں یہاں بھی ہوں گی, سب ہیں موجود. آگے بڑھیں گے. سورۃ المزمل ہے. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل, اے کمبل اوڑھنے والے, کمبل میں لپٹ جانے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو قیام کیجئے سوائے تھوڑے حصے کے, یعنی تھوڑا حصہ چھوڑ کر پوری کی پوری رات کیا کرنی ہے, قیام کرنا ہے, قیام. تو یا ایھا المزمل کا کس کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایسا کہہ کے پکارا ہے؟ تو تین باتیں اس سلسلے میں کہی گئی. ایک بات تو جانتے ہیں ہم کہ پہلی دوسری وحی اتری ہے نا, دوسری وحی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, جبریل کو اصلی شکل میں دیکھ لیا, کب کبھی طاری ہو گئی ہے, اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو, چادر. تو یا ایھا المدثر والی آیت اتری ہے, اور اسی سے منسلک یہ ہے, یعنی پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چادر نہیں اوڑھنی ہے, اب کیا ہے, کمر کسنا ہے. کمر کسنا ہے کس کے لیے؟ تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. اب یہ جو چادر اوڑھ رکھی ہے نا, اتار پھینکیے اور میدان عمل میں آ جائیے, اور میدان عمل میں اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے, مضبوط جمانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پہلے رب کے سامنے ٹھہریں گے, یہاں پریکٹس کر لیں گے, تو پھر لوگوں کے سامنے ٹھہرنا آسان ہو جائے گا.
اس پر گفتگو ہوگی آگے انشاءاللہ بھی، ہے نا. تو یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات اس سلسلے میں کہی گئی ہے، سند کے ساتھ آئی ہے لیکن ضعیف ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت رکھی لوگوں کے سامنے تو اب لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اس کی دعوت سے بچنے کا طریقہ کیا اختیار کریں گے، کیا کہا جائے. تو نام رکھے گئے نا، مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے یا جادو کر دیا گیا، مسحور ہے وغیرہ کئی. تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہے نا، ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف پہنچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے ہمارے گھر میں جا کے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے. کہا کہ چادر اوڑھنے والے، تو یہ جو چادر اوڑھنے والے نا، اس میں شکایت بھی ہے اور پیار بھی ہے. کیا ہے؟ پیار. موجودہ حالت کا اعتبار کرتے ہوئے کسی سے خطاب کرنا، یہ اس سے محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے محبت. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے کیا ہے؟ محبت کے اظہار کا ایک انداز ہے. روایت ہم کو معلوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا. کن سے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پہنچے، کہا کہ چچا آزاد کدھر ہیں؟ کہا کہ میرے اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی اور ناراض ہو کر چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کدھر ہے علی، دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ مسجد نبوی میں. دیکھا کہ حضرت علی مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، جسم سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور جسم میں مٹی لگ گئی ہے. تو کیا کہا؟ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی کے ابو اٹھ جاؤ. تو یہاں بھی کیا ہے؟ وہ ابو تراب کہنے کے پیچھے کیا؟ محبت کا اظہار ہے، اپنائیت کا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل کہا گیا. اب اٹھیے، آپ غم نہ کیجیے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کیجیے. اب اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ہے نا، تو کیا کرنا؟ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کیجیے سوائے تھوڑے حصے کے. کتنا؟ کا نصفہ، آدھی رات. او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے کچھ کم کر لیجیے، ثلث کر لیجیے. او زد علی، یا اس سے بڑھا لیجیے. تو یا تو ادھر ثلث کیجیے یا ادھر ثلث بڑھا لیجیے، یعنی 2/3 کر لیجیے. اور یہ قیام ہوگا، آپ کریں گے. اور کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. تو یہ کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا. وہ بات کرتے ہیں پہلے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو حکم ہے نا قیام کرنے کا، اس کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حکم فرضیت کے لیے ہے یا استحباب کے طور پر ہے. اور پھر اس بارے میں بھی اختلاف ہوا علماء کے درمیان کہ اگر فرض ہے اس کو سمجھا جائے تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا امت کے لیے بھی فرض ہے. تو اس سلسلے میں تحقیقی بات یہی سامنے آتی ہے کہ فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ. اور بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ایک جو مشہور ابھی ہمارے سامنے کی روایت ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے. پڑھائی نا، 23ویں 25ویں اور 27ویں کو. پھر نہیں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انی خشیت ان تفرض علیکم یا یفرض علیکم، مجھے ڈر ہو کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے نماز. تو اگر فرض پہلے سے ہو تو پھر ڈر کیوں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرض تو نہیں لیکن بہت اہمیت کی حامل یہ نماز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہ رات کی نماز ہے. اور کہا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو. تم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، نیک لوگ، ان کا طریقہ تھا وہ شیوا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے. اور کہا کہ اللہ اس مرد پر رحم فرمائے، اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ بیوی کو جگاتا ہے. اور بیوی جاگنا نہیں چاہتی ہے نا تو پانی چھڑکتا ہے، اٹھاتا ہے. اور کہا کہ اس عورت پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور نہیں جاگے تو پھر پانی چھڑکتی ہے، پانی ڈال کر اٹھاتی ہے. تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رحمت کی دعا کی ہے. کہا اللہ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے وہ نیک کہ جن کے پہلو راتوں میں ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، رات گزارتے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو یہ عظیم الشان عبادت ہے. اب اس میں خوبیاں کیا ہے؟ کہا کہ
ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں. یہ جو قرآن ہے نا وہی ہے، یہ بہت بھاری ہے. تو بھاری ہونے کا ایک معنی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اترتا تھا، وہی اترتی تھی، تو خاص قسم کا وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک موقع پر میری ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، وہی کہ اترنے کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میری ران پس نہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے. ایسا وزن. اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نا، تو اونٹنی اپنے گلے کو زمین سے لگا دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انتہائی سردی کے زمانے میں، انتہائی سردی کے زمانے میں بھی اگر وحی اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے. تو ایک وزنی کلام ہونے کا مطلب یہ. دوسرا کیا ہے، تو اس میں جو باتیں کی گئی ہے نا وہ عمل کی باتیں ہیں. عمل کی باتیں تو عمل تو مشکل ہے. ایک عمل کیا ہے، نماز کا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری چیز ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے، مشکل ہی ہے. اٹھنا آسان نہیں ہوتا، دوپہر میں نکلنا آسان نہیں ہوتا، نفس کی قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے. اور پھر ایک اور بات بھاری کے سلسلے میں کہ اس کو لے کر لوگوں کے سامنے ٹھہرنا ہے آپ کو، لوگوں کے سامنے. تو لوگوں کے سامنے ٹھہرنا یہ کیا مشکل ہے بات. تو یہ جو کلام آپ پر اتارا جائے گا صرف آپ سن لیں گے، یاد کر لیں گے اور اپنے پاس رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اب اس ایک بہت پہلے میں نے ایک بات سنی، پڑھی تھی پوسٹ، کسی عالم ہی کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر علمی مجلسیں لگتی ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں نا، اور اس میں لوگوں کی دلچسپی کم نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے آپ کو چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا، ہم بھاری کلام اتارنے والے ہیں. تو یہ ہر ایک کے اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کے اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو جو جاگنا ہے نا، یہ نفس کو کچلنے کا ذریعہ ہے. یہ نفس کو کچلنے کا اور بات کو درست کرنے کا ذریعہ ہے. یہ بات کو درست کرنے کا. رات کی تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، پورا کا پورا سناٹا ہوتا ہے. جو کچھ آدمی پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ریاکاری، شور، ہنگامہ، اس طرح کی ساری چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس وقت رب کے سامنے کھڑے ہونا تو اس وقت کا عالم اور ہی ہوگا. تو جو اس وقت کھڑے ہونا، اس کے اندر سنجیدگی آئے گی، اس کے اندر مضبوطی آئے گی. اور مضبوطی آنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ رات کے وقت کیا کرنا ہو، اصل میں کیا کرنا ہے. تو رات کس لیے بنایا اللہ نے؟ سونے کے لیے. تو سونے کے تقاضے ہوتے ہیں، آنکھوں کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، لیکن تقاضے کو دھکا دیا جاتا ہے، دھکا. تو یہاں نفس کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. کہا اللہ نے کہ یہاں لڑ لو گے نا تو لوگوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا، ان کی باتوں کو سہنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ساری باتیں کہنے کے بعد کیا کہا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اچھے انداز میں آگے بڑھ جائے. چھوڑ دیجئے کہ نادان ہے، بیوقوف ہے، سمجھتے نہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نمٹنا میرا کام ہے، آپ ان کو زیادہ ٹینشن کے طور پر نہیں لے. آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ بات ختم کریں گے ایک اور سورہ کے حوالے سے. یا ایھا المدثر، یہ دوسری وحی ہم کو معلوم ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو شروع کی 7 آیتیں ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے. پہلی وحی کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، وہاں نبوت مل گئی، اس کے ذریعے سے تبلیغ کا حکم ہوا. کیا ہے؟ یا ایھا المدثر. یہاں بھی وہی یا ایھا المزمل کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی نا، ان کو ذہن میں لے آئیے. اور قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. کہ اب بیٹھ کے رہنے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا زمانہ ختم ہو گیا. اب تو لوگوں کے سامنے جانا، ڈرائیں گے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یا اپنے رب کو بڑا جانیے. بڑا جاننے میں کیا معنی ہے؟ تو یہ سردار، یہ بڑے اور وہ بڑے سب آئیں گے آپ کے سامنے، تو کسی کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرنی، یہ بات اپنی کہنی ہے. اور بڑائی کرنے میں ان کو اور ان کو بھی بڑا بنا رکھا ہے لوگوں نے. ان کو پوچھے، ان کو اعلان کیجئے کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے، بڑا صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی ہے.
اور کہا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کر لیجئے، اور والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو صاف کر لیجئے۔ تو یہ داعی کے جو اوصاف ہوں گے نا، جو صفات ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے موقع پر، پہلی دوسری وحی کے موقع پر سمجھا دیا، اور پھر ایک بات بڑی کہہ دی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہیں کرنا کہ زیادہ لینا ہے۔ تو اس نیت سے یہ جو کام اور بیڑا لے کے اٹھ رہے نا، کریں گے تو زیادہ مل جائے گا، اس کے بدلے لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھنی ہے، لوگوں سے کوئی توقع رکھنی ہی نہیں ہے۔ اور کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور رب کے لیے صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر چلنا ہے کہ کس کے لیے کام کر رہا ہوں میں یہ۔ تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ داعی اگر تھک جا رہا نا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ کہ رب کے لیے نہیں ہے۔ رب کے لیے اگر ہوتا کوئی کچھ کہنا تو مزہ ہی ہے، اور کیوں مزہ ہے؟ تو آدمی یہ سمجھے گا کہ جتنا کہا جائے گا اتنا رب سے میرا قرب بڑھے گا، اور رب کی رضا اتنی مجھ کو حاصل ہوگی، اس لیے سستانے اور پریشان ہونے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سمجھا دی، اور آپ نے کام کیا ہے۔ قرآن اترنے لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، حج کا زمانہ آنے والا ہے، لوگ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، لوگ جو آئیں گے نا باہر سے ان کو کیا سمجھائیں گے کہ محمد کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، کہیں گے جادو کیا ہے، شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ سردار قریش کہتا کہ شاعری کیا چیز ہے سب کو معلوم ہے، ایسی بیوقوفی کی بات نہیں کرنا، نہیں کہیں گے کاہن ہے، تو کہا کہ کاہن کی جو بڑھ ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، وہ بھی جھٹلا دیں گے تم کو، کیا کہنا ہے۔ تو کئی طرح کی باتیں آئی، اور آخر میں کہا کہ جادوگر کہیں گے، کہا کہ یہ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ لوگوں نے زش ہو کر کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ کہنا کیا ہے۔ تو منظر جو قرآن مجید نے کھینچا ہے نا، یہ اب وہ خاص یعنی سندی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اتنی مضبوط بات تو نہیں ہے، لیکن سیرت کی روایت میں تو یہ بات آئی ہے، منظر کھینچا قرآن مجید نے کہ ثم نظر، اس نے دیکھا ایسے۔ تو اب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا جو ہوتا ہے نا، تو اس کا انداز اور اسٹائل کیا ہوتا ہے، قرآن مجید وہ نظارہ کھینچا، نظر دیکھا ایسا، ہاں میں ہوں کچھ، ثم عبس وبصر، اپنی تھیوریاں چڑھائی، ذرا منہ بگاڑ کے ایسا دیکھا، ثم ادبر واستکبر، اور پھر ذرا پیچھے ہٹا، اور پھر بڑا بن کے کہنے لگا کہ ان ھذا الا سحر یوسر، یہی کہیں گے کہ یہ تو چلتا ہوا آتا ہوا پرانا جادو ہے، اسی سے کام چلائیں گے۔ تو کون تھا یہ؟ ولید بن مغیرہ۔ تفسیری اور سیرت کی روایت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سأصلیہ سقر، اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور اس کو بیٹے دیے، مالدار دیا، جب آیا تھا نا تو کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، سب میں نے دیا ہے، اور میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور میرے کلام کے سلسلے میں یہ بکواس کرتا کہ یہ جادو ہے، جادو۔ کہا کہ جہنم میں ڈالیں گے اس کو، اور جہنم میں 19 فرشتے ہیں۔ تو اب یہ بھی تفسیر کی روایت ہے، اتنی مضبوط تو نہیں ہے، کہ ایک بدبخت کہنے لگ گیا کہ 17 کو میں دیکھ لیتا ہوں، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اللہ نے کہا کہ وہ جو 19 ہے نا، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں۔ تو فرشتے الگ مخلوق ہیں، ان کی مضبوطی کا کیا کہنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا، کیا ہے، تو 600 پر تھے، افق کو پورے کے پورے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، پورے کے پورے حصے کو کیا کر دیا تھا، بھر دیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور کیا ہے، لوط علیہ السلام کی بستی کو پورا اٹھا کے اوپر لے گئے اور اوندا پلٹ دیا۔ تو یہ قوت والے لوگ ہیں، 19 کی تعداد کہہ دیے تو اس کا مطلب نہیں کہ 19 ہی، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے، تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی بکواس کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کہہ کے بات ختم کریں گے، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورۃ القیامہ ہے، قیامت کی قسم کھائی۔ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تو ایک وجہ یہ کہ جس کی قسم کھائی وہ بڑا ہے، اس لیے قسم کھاتے ہیں، اور دوسری وجہ کہ جس کی قسم کھا رہے ہیں وہ دلیل ہے اس چیز کی جس کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ تو قیامت دلیل بھی ہے اور عظمت کی چیز بھی ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی، اور دوسری چیز کی بھی قسم کھائی ہے، وہ کیا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم، نفس لوامہ کی قسم۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ، 3 قسمیں ہیں نفس کی۔ امارہ برائی کا حکم دینے والا نفس، لوامہ برائی کرنے کے بعد کچوکے لگانے والا نفس، یعنی ڈانٹتا ہے کہ غلط کیا، صحیح نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، لوامہ کہتے ہیں۔ اور مطمئنہ جہاں چڑھنے کی بات ہے، آگے دیکھنے کی بات ہے، پیچھے دیکھنے کی بات نہیں ہے، دائیں بائیں۔ تو یہاں نفس لوامہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قسم دلیل کے طور پر ہے کہ تم غلط کرتے ہو نا،
تو تمہارے اندر ایک چیز ہے، اردو میں کہتے ہیں اس کو ضمیر، وہ ضمیر تم کو کچو کے لگاتا ہے کہ غلط کیا، صحیح نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب تمہارا ضمیر تمہارا محاسبہ کرتا ہے تمہارے اندر رہنے والا، تو جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا غلطیاں کر رہے ہو تو تمہارے اندر جو ضمیر ہے نا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قائم ہونا چاہیے، قیامت قائم ہوگا. اور بیچ میں ایک بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی شروع میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تو آپ بڑی سختی اور پریشانی محسوس کرتے، کیسے؟ بھول نہ جاؤ. تو عام انسانی فطرت ہے یہ کہ کوئی بات آئے تو یاد رکھنا ہے نا، تو اس کو پڑھتے جاتے ساتھ جلدی دوران میں بچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے پڑھتے تو آپ بھی کیا ہے جلدی پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس کے ساتھ تاکہ جلدی آپ حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فإذا قرأنا، جب ہم اس کو پڑھ لیں یعنی جبرائیل علیہ السلام پڑھ کر سنا دے فاتبع قرآن، تو پھر پیچھے سے آپ پڑھیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے، جبرائیل چلے جاتے تو اسی طرح پڑھنے لگ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھ کر گئے ہوتے تھے. یہ کس بنیاد پر تھا؟ تو اللہ کی ذمہ داری کی بنیاد پر. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کو معلوم ہے. آخری بات ثم ان علینا بیانا، اللہ نے کہا کہ پھر اس کو واضح کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. ایک آیت اتاری ہے نا تو اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی کس کی؟ اللہ کی. علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے نا، اسی طرح قرآن کی تشریح کی ذمہ داری بھی، حفاظت کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ اللہ نے لی ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق تو ہوگا، یہ تو فرق رہے گا نا کہ ایک بندے کے الفاظ اور ایک رب کے الفاظ ہے، اس اعتبار سے تو فرق ہونا ہی ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری ادا کی گئی ہے، حفاظت ہوئی ہے. کس کی؟ قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی. وہ 300 سال کے بعد لکھی گئی. کدھر؟ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر کہ قرآن اور حدیث ملے نہیں، اسے منع کیا، لیکن جب لوگوں میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو گئی نا تو پھر کہا کہ لکھو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب لکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ان کو لوگوں نے سمجھایا کہ کیا ہے تمہاری یہ حرکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں بھی، تو غصے کی حالت میں سب لکھ لیتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے عبداللہ، کہا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، کہا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق، لکھ لیا کرو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. غصے کی حالت میں ہوں گے تب بھی حق نکلے گا، اور خوشی کی حالت میں ہو تب بھی حق ہی نکلنے والا ہے. تو لکھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو وہ صحابی کے جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ احادیث ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ حدیث کس کے پاس ہے؟ عبداللہ بن عمرو کے پاس. مروی نہیں ہے اتنی ہے نا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا یہ تجزیہ تھا کہ ان کے پاس زیادہ. کیوں؟ تو وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، میں اپنے حافظے کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا، لکھنے کا انتظام وہیں سے ہو گیا ہے. اور صحیفہ صادقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا تھا نا اس کو کتابی شکل میں جمع کیا، تو اس کو صحیفہ صادقہ کے نام سے امت جانتی ہے. اور مسند احمد میں مسند عبداللہ بن عمرو بن عاص کے نام سے یہ مسند موجود ہے، صحیفہ صادقہ. الگ سے بھی لوگوں نے چھاپا ہے، بعد میں تو پورا انتظام ہی ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود تو انہوں نے نہیں لکھا ہے نا، لیکن ان کے شاگرد نے ان سے لکھا. تو صحیفہ حمام بن منبہ تابعی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی ہے. تو اب یہ صحیفہ حمام بن منبہ موجود ہے دنیا میں، کتابی شکل میں موجود ہے. تو یہ جو 300 سال کی بات کی جاتی ہے نا، یہ غلط بات ہے. اور کس بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے؟ حضرت امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کی بنیاد پر. اور اس کے پیچھے یہ سازش ہے کہ جوڑا جائے کہ یہ اجمی سازش ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیث اجمی سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے کیا کہا؟
قرآن کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی تشریح، اس کی حفاظت کرنی بھی کس کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے۔ اللہ نے دونوں کی حفاظت کی، قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، ابن خزیمہ وغیرہ، ہے نا؟ یہ سب کون تھے؟ تو یہ کہنا چاہیے کہ حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے لشکر تھے۔ یہ کتنی محنت کی ہے وہ پوری کہانی سنانے کا وقت تو نہیں ہے نا، لیکن پڑھیے۔ اور مولانا حالی نے اشعار میں، مسدس حالی جو ان کی کتاب ہے نا، اسے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی محنت کی ہے محدثین نے، نہ صوفی کو چھوڑا، نہ ملا کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ جس کی جو حالت تھی نا، سب کو بیان کیا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی عدالت متاثر ہے وغیرہ، اور بر و بحر سب کو ایک کر کے رکھ دیا۔ سفر کے جہاں کسی حدیث کے سلسلے میں بات معلوم ہے کہ وہاں ہے تو پہنچ گئے لینے کے لیے۔ تو کیوں اتنی محنت ہوئی ہے؟ کس لیے محنت کی؟ اتنی قربانیاں کیوں دی ہے؟ یہ اللہ کے انتظام کی بنیاد پر اور اس وعدے کی تکمیل کی خاطر تھا۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔